الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج 11 اگست 2023 بمطابق 23 محرم الحرام 1445 ہجری ہم یہاں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں دار العلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اس لحاظ سے یہ محرم الحرام بڑی برکت اور خوشخبری والا رہا ہم اہل اسلام اہل پاکستان کے لیے.
کہ ہماری حکومت نے دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بل اتفاق رائے سے منظور کیا، اب وہ قانون بن گیا۔ اس دھرتی پر جو اسلام کے نام پر یہ ملک وطن حاصل کیا گیا، اب قانونی طور پر یہاں اسلامی تاریخ کی وہ بنیادی ہستیاں، وہ مقدس شخصیات جنہیں ہم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کہتے ہیں، قانوناً ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، اب قانون بھی بن گیا ہمارے ملک میں کہ ان کی آبرو، ان کی عزت اور ان کی ناموس الحمدللہ محفوظ ہے۔ کوئی شر پسند یا کوئی بد زبان، کوئی تبرہ باز، کوئی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول پر طعن کرنے والا اب یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والی ان بلند ہستیوں کی ذات پر کیچڑ اچھالے یا ان کی طرف انگلی اٹھائے۔ اس پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قافلہ حق کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جو اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اس پر آپ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح انسانی چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، جس طرح انسانی چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، اسلام کے مقدس چہرے کا حسن بھی دو آنکھیں ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول۔ ہم دونوں کی عزت اور دونوں کی عظمت اور دونوں کی حرمت پر یقین رکھتے ہیں۔ راولپنڈی کے دوستو، عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو دو چار کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ اصحاب رسول پہ تنقید شروع کر دیتا ہے کہ جی تاریخ میں ایسا لکھا، تاریخ میں ایسا لکھا۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے، رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو قرآن ہمیں بتاتا کہ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے کردار، خواہ وہ خانوادہ رسول سے ہوں یا صحبت رسول سے ہوں، وہ اتنے عظیم تر ہیں، اتنے بلند تر ہیں کہ وہ ہر نقد و تنقید، ہر پرکھ و امتحان اور ہر طعن و تشنیع سے پاک ہیں اور بلند تر ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بحمداللہ ہمارے اس قافلے کا اعزاز یہ ہے، یہ مرکز اہل حق ہے، دارالعلوم تعلیم القرآن، شیخ القرآن کا مرکز ہے۔ ہمارے اس مرکز کا امتیاز یہ ہے، اس قافلہ حق کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں اصحاب رسول پر اٹھنے والی ہر انگلی اور بولنے والی ہر زبان کو مؤثر جواب دیا۔ یہ ہمارے اس سٹیج کا یہ اعزاز ہے الحمدللہ۔ یہاں سے ہر فتنے کو جواب دیا، دندان شکن جواب دیا جاتا ہے، اور کوئی ایویں ڈوڑے مائیے مرثیے یا ٹوٹکے کوئی خیالات بنا کے یا کوئی
شعر و شاعری پڑھ کے ہم جواب نہیں دیتے. اس سٹیج کا، اس منبر کا اعزاز یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اسے جواب یہاں سے ملتا ہے، قرآن کریم سے، چونکہ یہ مرکز قرآن والوں کا مرکز ہے. ابھی آپ دیکھیے قرآن پاک کا ایک صفحہ میرے سامنے ہے، ایک ورق. حق تعالی شانہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری پیغمبر کے حلقہ میں بیٹھنے والے خاموش بیٹھے ہوئے. کیا کہا؟ خاموش بیٹھے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، دو زانوں کر کے، آواز اگر بولتے بھی ہیں تو بڑے پست اور دھیمے لہجے میں بولتے ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ یہاں سے کر رہا ہوں. ابھی پڑھتا ہوں آیات. یہ کہہ رہا ہے کہ امام الانبیاء کے حلقے میں یہ جو بڑے باادب دو زانوں کر کے سانس چلنے کی بھی آواز نہیں آتی، ادب کا وہ اعلیٰ مقام، اونچی سانس بھی نہیں لیتے، آوازیں بڑی پست ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو لیجئے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. آپ اگر عربی جانتے ہیں نا تو یہ یغضون اصواتهم، یہ کون ہے؟ پست آوازیں کیے بیٹھے ہیں، اونچی بولتے بھی نہیں ہیں. یہ اصحاب رسول کی تصویر کشی کر رہا ہے قرآن. یہ بتا رہا ہے کہ وہ بیٹھتے کس طرح تھے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم. یہ جو آوازوں کو پست کیے ہوئے ہیں، نگاہیں بھی جھکائے ہوئے ہیں، زانوئے ادب بچھائے ہوئے ہیں، صحبت رسول میں سراپا ادب بن کر، تصویر احترام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ اتنا احترام. رب العالمین نے فرمایا اولئک، یہ تو وہ ہیں الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، امتحان لے لیا ہے، اور جانچا بھی بڑے سخت طریقے سے ہے. راولپنڈی والوں، امتحان اللہ نے امتحان لے لیا ان کا، جانچا بھی بڑے سخت طریقے سے ہے. تمہارے بچے، ہمارے بچے جب سکولوں میں امتحان دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جب امتحان دیتے ہیں، وہ تو قالینوں پر بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے دیتے ہیں، لیکن حلقہ مصطفیٰ میں بیٹھنے والے ان صحابہ کا امتحان ہم نے قالینوں پر بٹھا کر نہیں بلکہ انگاروں پر لٹا کے لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. خداوندہ پھر اصحاب رسول نے امتحان دیا. امتحان کا نتیجہ کیا آیا؟
رزلٹ کیا آیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ اناؤنس ہو گیا، رزلٹ اور نتیجہ اناؤنس ہو گیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ میں نے پوچھا خداوندا یہ مغفرت اور اجر عظیم 5 کے لیے ہے یا 4 کے لیے ہے یا 10 کے لیے ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کلن، یہ دوسرا مقام، کلن وعد اللہ الحسنی، یہ وعدہ میرا اچھے انجام کا، مغفرت کا، اجر عظیم کا، 5 کے لیے نہیں، 4 کے لیے نہیں، بلکہ حلقہ محبوب کبریا میں جتنے بھی کردار بیٹھے ہیں سب کے لیے ہے۔ لہم مغفرۃ واجر، اور کل وعد اللہ الحسنی، یہ وعدہ سب کے لیے ہے، میں نے سب کو بخش دیا۔ اصحاب رسول مصطفیٰ، اصحاب رسول خدا اور اصحاب پیمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دلائل ہیں۔ جس طرح توحید کے دلائل ہوتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اولاد کی نعمتیں بھی صرف وہی عطا کرتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ توحید۔ اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن کریم اگر پڑھا جائے، توحید کے دلائل کے لیے اللہ نے پوری کائنات میں جتنے مناظر، مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، چمکتا ہوا سورج، گھٹتا بڑھتا ہوا چاند، برستی ہوئی بارش، فلک بوس پہاڑ، گرتی ہوئی برف، اچھلتے ہوئے سمندر، موج زن دریا، پوری کائنات کے مناظر اور پوری کائنات کے مظاہر اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ 20ویں پارے میں حق تعالی شانہ نے آغاز ہی میں بڑے دل نشیں انداز میں اپنی توحید اور اپنی الوہیت کو واضح کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں اور استفہامی انداز میں مشرکین مکہ کے سامنے بڑے دل نشیں انداز میں اللہ کی توحید رکھی، اور یہ بھی واعظ اور خطیب کا اور مقرر کا اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی توحید کو اپنے لب و لہجے میں پیش کرتے، اور یہی امتیاز تھا مجاہد ملت، ماہی شرک و بدعت، داعی توحید و سنت حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ بڑے دل نشیں انداز میں قرآنی لب و لہجے میں اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ 20واں پارہ کھولیے، اس کے پہلے پیج پر اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. کیا دل نشیں انداز ہے، قرآنی انداز ہے توحید کو بیان کرنے کا. اچھا، توحید کے انداز میں قرآن اکثر سوالیہ انداز اپناتا ہے. من کون ہے؟ تو آپ جواب دیں گے. میں قرآنی سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے. قرآن پوچھتا ہے آپ سے، امن خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. جواب صحیح جواب دینا ہے، جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کی ان کی دعوت یہی تھی. بھول نہیں جانا، صحیح جواب دینا ہے. میں قرآنی انداز میں سوال کرتا ہوں، آپ شاہ صاحب کی تربیت اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جواب دیجیے. امن خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. پھر سوال، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. تمہارے نمکین سمندروں سے بخارات کے ذریعے نمکین پانی اٹھانے والا کون؟ اور پھر اس نمکین پانی کو فضاؤں میں لے جا کر، بلندیوں پہ لے جا کر ٹھنڈا بنانے والا کون؟ اور پھر بادلوں کے ذریعے، فلٹریشن کے ذریعے نمکین پانی کو میٹھا بنانے والا کون؟ اور پھر ہوائیں چلا چلا کر بادلوں کو کھینچ کھینچ کر تمہاری بنجر زمینوں تک لے جانے والا کون؟ اور پھر قطرہ قطرہ کر کے، بوند بوند کر کے تمہاری ویران زمینوں پہ برسانے والا کون؟ اور پھر گلشن سجانے والا، حدائق مہکانے والا، فصلیں لہلہانے والا، کھلانے پلانے والا کون؟ قرآن پوچھتا ہے. علامہ مرحوم علامہ اقبال، انہیں شاعر قرآن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ جتنی بھی توحید ہے استفہامیہ انداز ہے. من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. پھر کہا من انزل من السماء ماء، کون ہے جو زمین سے پانی اٹھا کر میٹھا کر کے پھر دوبارہ زمین پہ برساتا ہے؟ تو آپ کا کیا جواب ہے؟ اللہ ہی. یہی استفہامیہ انداز، پوچھنے کا انداز علامہ نے قرآن سے لیا. اللہ علامہ کی قبر پر بھی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. اسی آیت کا ترجمہ ہے. فرماتے ہیں شاعر مشرق کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ جواب دیجیے. اللہ ہی. یہ علامہ کا شعر ہے، لیکن اس میں بھی سوال ہے، کون؟ بالکل وہی وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اس پوری آیت کا ایک رباعی میں علامہ نے ایک شعر میں ترجمہ کر دیا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ وہ بخارات بنتے ہیں نا، بادل بنتے ہیں، سحاب اٹھتے ہیں.
اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، ہوائیں کس کے حکم پر چلتی ہیں؟ یہ بادلوں کو لیے لیے پھرتی ہیں ہوائیں، تیز ہوائیں، بادلوں کے قافلے کبھی پنڈی میں برستے ہیں، کبھی ملتان میں برستے ہیں۔ ملتان اور پنڈی میں نہیں برستے، بلکہ جہاں وہ چاہتا ہے اور تمہاری ضرورت ہوتی ہے برستے ہیں۔ اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ اللہ، جواب دیجئے نا، اللہ ہی۔ اقبال پوچھ رہا ہے، وہ جو ایک دانہ پھینکتے ہیں نا کسان، جب بجائی کرتا ہے، وائی کرتا ہے، تو ایک دانہ پھینکتا ہے، ایک دانے کو سینکڑوں دانے کا خوشا بنانے والا کون؟ جزاک اللہ۔ اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب؟ اللہ ہی اللہ۔ لیکن راول پنڈی والو، قرآن کریم ایک مقام پر آپ سے شکوہ بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شکوہ۔ شکوہ بڑا جاندار ہے، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو بڑا دل پگھل جاتا ہے دل۔ رب العالمین نے فرمایا سب کچھ کرنے والا میں، سورج تپش برسا کر تمہاری کھیتوں کو پکاتا ہے، سورج کس کا؟ ہوائیں چلاتی ہیں بادلوں کو لے جاتی ہیں، بادل اور ہوائیں کس کی؟ لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہ شکوہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن لوگوں میں سے کچھ بے وفا ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ بے وفا ایسے بھی ہیں، اگانے والا میں، بارش برسانے والا میں، ایک دانے کو سینکڑوں دانوں کی شکل میں تمہیں لوٹانے والا میں، لیکن کچھ لوگ ایسے بے وفا ہو جاتے ہیں، سب کچھ میں دیتا ہوں، لیکن وہ مخلوق میں سے کچھ بندوں کو میرے ہمسر کر دیتے ہیں، میرا ند بنا دیتے ہیں، انداد بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کو محبت کی اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے صرف مجھے دیکھا جانا چاہیے۔ یحبونہم، آگے کحب اللہ، یحبونہم، محبت سے ان کو دیکھتے ہیں جس محبت کی نظر سے مجھے دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کچھ بے وفاؤں کا تو شکوہ ہے جو شرک کرتے ہیں، لیکن اپنے توحید والوں کی تعریف بھی کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو توحید میں سرشار رہتے ہیں، لیکن جو نشہ توحید میں مست رہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ تو محبت کی نظر سے صرف اللہ ہی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی تعریف کر دی۔ راول پنڈی کے دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے توحید کی دلیلوں کے طور پر کائنات کے مظاہر اور مناظر کو موضوع سخن بنایا۔ پہاڑ دیکھو،
بادل دیکھو، بارش دیکھو، سمندر دیکھو، فصلیں دیکھو، مہکتے پھول دیکھو، لہلہاتی فصلیں دیکھو، یہ سب میری توحید کی دلائل ہیں، سب میری توحید اور میری الوہیت کے دلائل ہیں۔ لیکن اگلی بات بھی کر دوں، جس طرح اللہ نے کائنات کے مناظر کو اور مظاہر کو توحید کی دلائل بنایا اور توحید کی بنیاد اور توحید کے بینات بنایا، اسی طرح اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام کو رسالت کے دلائل بنایا، کہ ذات رسالت کے دلائل و براہین ہیں حضرات صحابہ اکرام۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ آسمان کی بلندی کو دیکھو گے تو میں سمجھ آؤں گا، آسمان کی بلندی کو دیکھو گے تو میں سمجھ آؤں گا کہ آسمان میرے وجود کی دلیل ہے، اور صدیق اکبر کے کردار کی بلندی کو دیکھو گے تو اس کا استاد محمد سمجھ آئے گا، اس لیے کہ اس کی صداقت رسالت کی دلیل ہے، نبوت کے عینی گواہ ہیں حضرات صحابہ اکرام۔ ماہ محرم اس لحاظ سے بڑا یادگار مہینہ ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا پہلا سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پہلا سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو فکر و نظر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی یاد آ جاتا ہے، ان کی سیرت و کردار بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید عشق و وفا، شہید کربلا، دوش نبوت کا سوار، جنتی جوانوں کا سردار حسین ابن علی، سب کہے رضی اللہ تعالی۔ حسین بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، فاروق بھی ہمارے، صدیق بھی ہمارے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی بلندی کا عالم یہ ہے، آج اکثر مجالس میں جب محافل ہوتی ہیں تو نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں جب دینی حوالے سے محافل ہوتی ہیں تو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، نعرہ، تو آپ ذرا بلند کر دیجئے ویسے۔ نعرہ تکبیر یہ جو ابھی ابھی آپ نے لگایا اور اس کا جواب دیا، سب سے پہلا نعرہ تکبیر اسلامی تاریخ میں دے دیجیے، سب سے پہلا نعرہ تکبیر اسلامی تاریخ میں راولپنڈی کے دوستو حلقہ رسالت میں اس دن بلند ہوا اور گونجا جس دن فاروق اعظم صبح سویرے اسلام لائے۔ یہ نعرہ تکبیر کی تاریخ بتا دی، پہلا نعرہ تکبیر حلقہ رسالت میں اس دن گونجا جس دن فاروق اعظم اسلام لائے۔ وہ کہا نا، ہاں، حفیظ جالندری کہتا ہے کہ بہن کے گھر سے قرآن سن کر سر جھکائے آ رہا تھا خطاب کا بیٹا عمر، اور رحمت عالم حضرت زید ابن ارقم کے گھر صحابہ اکرام کو جمع کر کے وہاں موجود تھے، اور صبح سویرے کا وقت تھا، ابھی پاؤ نہیں پھوٹی تھی، فجر طلوع نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، مکہ کا ایک بہادر بہن کا قرآن سن کے نرم دل لے کے محمد عربی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول دار ارقم میں
پناہ لیے بیٹھے ہیں اور تعلیم و تعلم ہو رہی ہے، اور دروازے پہ حضرت حمزہ ہے۔ دروازے پہ کون ہیں؟ پہرے کے لیے حضرت حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے حضرت فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً نیام سے تلوار نکال لی۔ صحابہ نے کہا حضرت حمزہ سے کہ عمر آ رہا ہے، لگتا ہے ارادے ٹھیک نہیں، اور ابھی تو دن بھی نہیں ہوا اور یہ رات کو ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو میری تلوار نمٹ لے گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ عقب سے رحمت للعالمین کی آواز نبوت آئی کہ حمزہ ٹھہر جانا، مجھے لگتا ہے کہ آج عمر آ نہیں رہا بلکہ بھیجا جا رہا ہے، اس لیے کہ رات کے پہلے حصے میں مانگ چکا ہوں، یا اللہ میرے دین کو کوئی قوی شخصیت دے، مضبوط شخصیت، تاکہ میرا دین بھی مضبوط ہو۔ حاضر خدمت ہوئے، سر جھکایا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ شاہنامہ میں جالندری نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے۔ وہ کہتا ہے کہ وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے ہو گئے آنسو جاری، عمر کے جسم پر ایک کپ کپی ہو گئی تاری، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے کو، یہ کہنا تھا کہ ہر طرف صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ پہلا نعرہ تکبیر بلند ہوا حلقہ رسالت میں اس صبح جس صبح فاروق اعظم اسلام لائے ہیں، اور پھر محمد عربی کے اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھے فاروق، فکر اتنا بلند ہوا، شعور اتنا پختہ ہوا، فہم دین اور فہم قرآن اتنا پختہ ہو گیا فاروق کا کہ عالم یہ ہے کہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق بولتا ہے، فاروق کا وہی بول عرش سے قرآن بن کے نازل ہو جاتا ہے۔ اتنا وہ کہا کرتے تھے کہ عمر بولے تو قرآن بن جائے، عمر تولے تو میزان بن جائے، عمر بولے تو قرآن بن جائے، عمر تولے تو میزان بن جائے۔ راولپنڈی والوں وہ منظر بھی کتنا عجیب ہے، ایک مظلومہ سجدے میں سر ڈالے ہوئے پڑی ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی مظلوم کوئی نہیں، اور کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ رحمت عالم کی آبرو ہے اور ابو بکر کی بلند بخت بیٹی ہے۔ سجدے میں آنسوؤں میں عرض کرتی ہے، اے مظلوموں کے مشکل کشا، اے مجبوروں کے حاجت روا، مریم پہ بھی تو یہودیوں نے الزام لگایا، تو نے مریم کی تطہیر کا بھی اہتمام کیا، ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں اپنی والدہ کی تقدیس پر بولا۔ سیدہ عائشہ سجدے میں عرض کرتی ہے، خداوندہ
تو نے یوسف کی تطہیر کا بھی انتظام کیا، زلیخا نے الزام لگایا، تو نے یوسف کی برات کا بھی انتظام کیا، آج تیرے دروازے پہ تیرے آخری پیغمبر تیرے محبوب کی یہ حمیرہ عائشہ بھی اشک بار آنسو بہاتی ہوئی آئی ہے، میرے لیے بھی کوئی تطہیر کا انتظام کر۔ ادھر سجدے میں سیدہ عائشہ کی التجائیں ہیں، راولپنڈی والوں سجدے میں سیدہ عائشہ کی التجائیں ہیں، اور ادھر رحمت عالم پہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اور آگے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ قرآن آیا ہے، ادھر سیدہ سجدے میں رو رو کے نڈھال ہے، اور ادھر رحمت عالم پہ قرآن برستا ہوا آ رہا ہے سیدہ کی پاکی اور تطہیر میں۔ راولپنڈی والوں عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، ان آیات میں جو لب و لہجہ سیدہ کی پاکی کے لیے تطہیر کے لیے اللہ نے اختیار کیا، جو الفاظ جو انداز، آیت کے نزول سے پہلے وہی لہجہ فاروق اعظم بارگاہ نبوت میں اپنی رائے اور مشورے کے طور پہ بھی عرض کر چکے تھے، اللہ کے رسول جانے دیجئے ھذا بہتان عظیم، آیت بھی اتری ھذا بہتان عظیم۔ اس ایک آیت نے دو کام کر دیے، آیت ایک کام دو، ایک آیت نے دو کام کر دیے، فاروق اعظم کی فکر اور سوچ کو بھی سند دے دی، اور سیدہ عائشہ کی پاکی اور سیدہ عائشہ کے کردار کو شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ طاہر اور مطہر کر دیا۔ فاروق کو سند عظمت مل گئی، عائشہ کو سند طہارت مل گئی، تو پھر یہ کیوں نہ کہوں میں کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، ماں کے لیے ہاں ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، اور تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا۔ ایک آیت نے دو کام کیے، فاروق کی فکر کو سند عظمت دی اور سیدہ عائشہ کے کردار کو طہارت دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، سب کہیں رضی اللہ تعالی، اتنی بلند ترین ہستی عالم نسوانیت میں اور صنف نسوانیت میں، آدھا دین ہم تک سیدہ کے توسط سے پہنچا، آدھا دین اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہٹا دیا جائے درمیان سے تو آدھا دین ہم تک پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی خانگی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ حیات کے جتنے بھی پہلو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون در
نجی زندگی، ذاتی نوعیت کے جتنے بھی مسائل اس امت تک پہنچے ہیں وہ سیدہ کی سند سے اور سیدہ کی نسبت سے ہم تک پہنچے۔ آج میری بیٹیاں، آپ نے بڑے بڑے مدرسۃ البنات بنا رکھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آج میری بیٹیاں جتنا دین پڑھتی ہیں نسوانیت عورتوں کے متعلق، وہ سارا سیدہ عائشہ کی نسبت سے تو ہم تک پہنچا۔ عالم نسوانیت کی قائدہ ہیں، قیادت کر رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابد تک یہ قیادت انہیں میسر رہے گی اور حاصل رہے گی، ابد تک۔ مضطر گجراتی ایک بڑا صاحب درد اور صاحب جذبات شخص گزرا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ ابد تک مل گئی قیادت صنف نسواں کی، ابد تک مل گئی قیادت صنف نسواں کی، کہ جنت میں بھی ہوگی تو حرم محبوب یزداں کی، تو جنت میں بھی محمد مصطفیٰ کی حرم ہوگی۔ بناتے ملت بیضا نے سیکھا علم دین تجھ سے، قوم کی ساری بیٹیاں، مسلمانوں کی ساری بیٹیاں بالواسطہ وہ تیری ہی شاگرداں ہیں سیدہ۔ بناتے ملت بیضا نے سیکھا علم دین تجھ سے، خدا راضی تھا اور راضی تھے ختم المرسلین تجھ سے، فلاح و خیر رشد و ہدایت کی امی تو ہے، دلیل اس کی یہی کافی ہے ام المؤمنین تو ہے، تو ام المؤمنین ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماہ محرم کی خاص شخصیات میں سے کہ اس مہینہ کو آتے ہی جو ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوتی ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور 10 محرم الحرام شہید عشق و وفا، منافقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام شہادت نوش کرنے والا بہادر باپ کا بہادر بیٹا حسین ابن علی، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوفیوں نے، منافقوں نے ہزاروں خطوط لکھے، ہزاروں۔ آپ آ جائیے، نواسہ رسول کربلا کی طرف چلے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی تپتی ہوئی دوپہر، سورج جب بالکل عین نصف النہار پہ آیا ہے، اس صحرائے عرب میں، اس صحرائے کربلا میں 72 آل رسول اولاد علی جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور حسین جیسا بہادر اور شجاع بہادر کوئی کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کی لاش بھی اٹھاتا ہے، معصوم لخت جگر کی لاش اٹھاتا ہے، اپنے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، سارے مردان آل رسول اولاد علی کے سارے مرد حسین ابن علی کے کاز اور موقف پر کٹ جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں
حضرت حسین اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں۔ ہاں، میدان میں جب اترے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، جدھر تلوار چلاتے ہیں ادھر صفایا ہو جاتا ہے، اور پھر قاتل کی زد میں اور قاتل کی تلوار کی نشانے پر آ جاتے ہیں، گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں، فرش زمین پہ آ پڑتا ہے خون رسول، اور قاتل سے کیا کہتے ہیں؟ اپنے قاتل سے، ٹھہر جا، قف، ٹھہر جا، میری گردن تب اتارنا، میرے خون میں اپنے ناپاک ہاتھ تب رنگنا جب میں اللہ کے حضور دو گانا ادا کروں، دو گانا ادا کروں۔ آج آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین پر چلنا، 5 وقت کی نماز بڑی مشکل ہے۔ دین پر چلنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ہے مشکل۔ اور شہادت سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک، خداوندہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں، امتحان کی اس آزمائش پہ صبر کرتا ہوں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم جھکاتا ہوں، سبحان ربی الاعلی، تو بلند ہے، پاک ہے۔ یہ حسین ہے۔ قاتل نے تلوار چلائی، حسین نے گردن کٹائی۔ لوگ کہتے ہیں شاید ہم حضرت حسین کا یا اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے کر فتح پائی میدان کربلا میں، جان دے کر فتح پائی۔ جس طرح حضرت حسین کے والد حضرت علی شیر خدا نے خیبر کے میدان میں مرحب کی جان لے کر فتح پائی، یہ میرا اعزاز ہے کہ کبھی کبھی میں دشمن کو مار کر جیتتا ہوں اور کبھی کبھی میں دشمن سے مر کر بھی جیت جاتا ہوں، اور یہ خاندان رسول کا اعزاز ہے۔ خیبر میں دیکھیے باپ کو، حضرت علی کو، یہ حسین کے باپ کو۔ رحمت عالم نے، صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول خیبر کا قلعہ تو بڑا مضبوط ہے، فتح ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کل صبح میں لشکر اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر رکھوں گا کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خدا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص فاتح خیبر ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، لیکن اس دن ہر صحابی کہتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ فاتح خیبر کا اعزاز ہمیں۔ فاروق اعظم جیسا انسان بھی کہتا ہے کہ کاش یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو فاروق اعظم خیمے کے سامنے سے بار بار گزرتے ہیں کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ پہ آ جائے۔ رحمت عالم نے پوچھا علی کدھر ہے؟ عرض کی ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو بیمار ہیں۔ فرمایا بلاؤ۔ لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، شفا مل گئی۔ کہا علی میدان میں اترو، وہ خیبر ہے اس کا دروازہ توڑو، اور وہ مرحب نکل رہا ہے اس سے بھڑ جاؤ۔ ادھر سے مرحب گھوڑے پہ آیا، ادھر سے علی نکلے ہیں پیدل۔ مرحب نے ادھر سے للکارا، میں نے سنا ہے محمد کے لشکر میں کوئی علی نامی بہادر ہے، ذرا باہر نکلے۔ حضرت علی سامنے آئے، وہ گھوڑے پہ ہے حریف اور یہ پیدل ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مرحب سے کہ علی سے بعد میں لڑنا، پہلے مجھ سے لڑ دو۔ حضرت علی قد کے چھوٹے تھے اور جسامت پتلی تھی، اور وہ مرحب بدبخت پہلوان۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے مجھ سے لڑ لو، علی سے بعد میں لڑنا۔ مرحب کہتا ہے کہ ہم بچوں سے نہیں لڑا کرتے، میں عرب کا بہادر ہوں،
میرے مقابلے کا بھیجو، علی کو بھیجو۔ شاہ نامے میں پھر جالندری نے عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں علی کا جواب نقل کیا۔ حضرت علی نے فرمایا مرحب سے کہ تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا انداز ہے، تو ہے کالا، تو ہے کوا کفر کا اور اسلام کا وہ باز ہے، تجھ کو کچھ فخر ہے اپنے جسم اور جان کا، تو گیدڑ شیطان کا، علی شیر ہے رحمان کا۔ مرحب غصے میں آ گیا، مشتعل ہو گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، سیدھا حضرت علی پہ آ پڑا اور ہو گئی کشمکش شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے حیدر کرار کی۔ میرے رب نے چھوٹے تن کو طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا۔ یہ بہادر باپ ہے، یہ بہادر باپ ہے۔ سینے پہ چڑھ بیٹھے ہیں علی، مرحب کو گرا کر کہاں چڑھ بیٹھے؟ میں نے کہا علی والے سینے پیٹا نہیں کرتے، سینے پہ سوار ہوا کرتے ہیں۔ سینے پہ چڑھ بیٹھے ہیں علی اور مرحب ہانپ رہا ہے، ہانپتے ہانپتے کہتا ہے کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ راولپنڈی والوں، مرحب خیبر میں علی نے مرحب کو مار دیا، جیت گیا، اور کربلا میں حسین اپنے قاتل کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جان دے دی، جیت گیا۔ میں مار دوں تب بھی جیتا، میں دشمن کے ہاتھوں مر جاؤں تب بھی، میری تاریخ میں صرف خالد بن ولید ہی فاتح نہیں ہے، حسین ابن علی بھی فاتح ہے۔ یہی کرشمہ ہے حق کا، حق پر ہونے کی یہی نشانی، جو حق پر ہوتے ہیں ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ غالب آ جائیں تب بھی جیتے، وہ مغلوب ہو جائیں تب بھی جیتے۔ یہی کرشمہ ہے حق کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے حق کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ ابد تک حسینیت زندہ رہے گی، ابد تک حسین کا نام اونچا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ العلی الذات عظیم الصفات سمیع الصفات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل
أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان فزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والآمان. رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان الرحمن الرحيم في القبور والديوان مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لیجیے. پہلی صفوں میں کھڑا ہونے کا زیادہ اجر ہے